نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبی کالج کی طرف سے آج ہم آپ کو ادارے کی طرف سے اس کاوش اور اس ابتدا کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت شروع کی گئی ہے۔ ادارے نے وہ کتابیں جو عربی، فارسی، انگریزی ان زبانوں میں لکھی گئی، لیکن اردو داں طبقے کے لیے اس میں استفادے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم فارسی کو چھوڑ چکے ہیں، عربی کو چھوڑ چکے ہیں، ہمیں تو ٹھیک طریقے سے اردو بھی پڑھنا نہیں آتی۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے نہ تو پنجابی کو چھوڑا، نہ اردو کو چھوڑا، نہ میواتی کو چھوڑا، نہ مقامی زبانوں کو چھوڑا، انگلش کا تڑکا لگا لگا کے ہم نے اپنا بھی ستیہ ناش کر لیا اور انگریزی کا بھی کر لیا۔ ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو اردو میں ڈھالا ہے وہ ہے الطب القدیم۔ یہ ایک کتاب ہے جو آج سے 4000 5000 سال پہلے فرعون اور مصر کے دور میں مصر کی جو تہذیب تھی اس میں طب کس انداز میں کام کرتی تھی اور طب کس طریقے سے اور کس معراج پر تھی، اسے اردو میں ڈھالا۔ چند دنوں میں اس کتاب کا دباچہ اور اس کا تعارف ہم اپنی ویب سائٹ طب فار آل اور دنیا کے علم پر اپلوڈ کر دیں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہی چیزیں تھی جنہیں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان اور مصر والوں کا کہیں تو اتفاق ہوتا ہے، کہیں مقامی جڑی بوٹیاں بھی موجود دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں وید مقدس لکھی گئی تھی، اور اسی دور میں فرعونوں کے مقبروں میں جو چیزیں دیواروں پر لکھ دی گئی تھی، پتھروں پر کندہ کر دی گئی تھی، ان کو ڈیکوڈ کیا گیا، ان کا ترجمہ کیا گیا، انہیں عربی میں ڈالا گیا۔ حیرت انگیز طور پر جو ہزاروں سال پہلے تجربات ہوئے تھے آج بھی ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ایسے امراض، بیماری کی ایسی علامات جنہیں اب متعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ نئی چیزیں ہیں، لیکن ان کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ ہزاروں سال پرانی انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سوزاک ہے، جریان ہے، مردانہ امراض ہیں، عورتوں کا اسقاط حمل ہے، عورتوں کا رحم کا کمزور ہونا ہے، عورت کو خوبصورت دکھائی دینے کے لیے ایسے نسخے ہیں کہ جن سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے، نوجوانوں کو اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی پڑتی تھی، 40-50 سال کے بعد مردوں کو جنسی قوت کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی پڑتی تھی، کون سی دوائیں، کون سے نسخہ جات استعمال کرتے تھے۔ شاہی محل میں وقت کا فرعون کن نسخہ جات، کن کعوہ جات کو، کن
حبوب اور کن معجونات کو استعمال کرتے تھے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، آدمی ان کا اگر نام ہی پڑھنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن اردو میں بہت کم ابھی تک مواد ہے۔ جتنی بڑی اردو ہے، جتنی مقامات پر، جتنی خطۂ زمین پر یہ زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اس میں ادب بہت کم ہے، کتابیں بہت کم ہے۔ گو کہ ایک عام آدمی کے لیے تو بہت زیادہ ہے، لیکن علمی انداز میں بہرحال پھر بھی بہت سارا ادب کم ہے۔ اب یوں کو کیا ہے، چیونٹی کے لیے تو موت بھی جو ہے نا وہ سیلاب ہوتا ہے، تو اس لیے اب ادارے نے اس چیز کی کوشش کی تھی۔ یوں تو روزانہ کوئی بیاج آ رہی ہے، کوئی کلمی مسودہ آ رہا ہے، کوئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی نقل ہوتا آ رہا ہے، کوئی جیبی بیاج آ رہی ہے، کوئی انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، لیکن ان کو جب بغور کھنگالا جائے تو وہی مکھی پہ مکھی ہوتی ہے، کوئی ان میں ایسی نئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی عملیات کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی طب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کسی نے کوئی نکتہ بتا دیا، کوئی نسخہ بتا دیا، کوئی تجربہ کر لیا، اب سبھی لوگ کریں میرا تجربہ یہ ہے، میں نے یہ کیا، میرے تجربات میں، یعنی یہ ایک ایسی نقالی ہے کہ جسے ہر دوسرا آدمی بصد شوق کر رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے۔ تو ہم جو یہ سوچ لے کر آئے ہیں کہ وہ جو قدیم ترین دستاویزات تھیں، امید ہے کہ سومیریوں کا، ایرانیوں کا جو خشتی کتبہ جات تھے ان کا ترجمہ جو فارسی اور یا عربی میں ہو چکا ہے، انہیں ہم اردو میں ڈھال دیں۔ اس میں خرچہ بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے، ہر چیز ہے۔ اب میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں مہیا کر دوں، ایک راستہ دے دوں، ایک فارمیٹ دے دوں۔ یہ ایک ایسا ہے کہ اس سے ہمارا طبی ادب اور اردو ادب دونوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر یہ ادارے کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کسی کا کوئی نسخہ لیا، کسی سے کوئی عبارت کی لی تو اس کا حوالہ دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں۔ یہ علمی خیانت ہے کہ کسی کی بات کو لے کر اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ تو ہم یہ جو کتابیں ہیں ان کو ادارے کی طرف سے شائع کر دیا جاتا ہے۔ انہیں کاغذ پر تو نہیں چھپوایا جا سکتا، اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کمپوزروں کو اور مترجموں کو اور ڈیزائنروں کو اور گرافکس والوں کو اور انہیں اپلوڈ کرنے والوں کو جو ہم نے معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے اس سے ہم حق الخدمت کہتے ہیں، وہ بھی بالکل ایک چھوٹی سی اماؤنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں اور اس صدقہ جاریہ میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے ایک چیز رکھی ہے کہ ان کی ایک معمولی سی شیئرنگ کہہ لیں، قیمت کہہ لیں، یا اپنا حصہ اس میں ڈالنا کہہ لیں، یہ اس کے مقدمات ہوں گے، اس کے کتابوں کے خواص و فوائد ہوں گے اور ان کے مندرجہ جات سے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، اور پھر وہ کتاب ہم اس کا لنک دے دیں گے۔ پھر اس پر جو بھی قیمت مینشن ہوگی، 100، 50، 200، 400 جتنی بھی ہوگی، اس پر کلک کر کے اور اس کو ادا کر کے کوئی بھی آدمی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں جو خاصیت ہوگی، صرف عربی کتابیں جو ہیں وہاں سے متن دیا ہے، حوالہ جات ہیں ان کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کی تصحیح کر لی جائے۔
پھر ہم نے وہ جڑی بوٹیاں یا وہ نسخہ جات یا وہ چیزیں جن کی تصاویر پہلے موجود نہ تھی، میسر نہ تھی، ہم ان اجزاء کے فوٹو لے کر ان کی تصاویر، رنگین تصاویر کتاب میں شامل کر دی گئی ہے۔ اور پھر حد الامکان اس چیز کی کوشش کی گئی ہے کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے جو ان کے تجربات تھے، ان کے مشاہدات تھے اور ان کی محنت تھی، اس میں اور آج کے دور میں مثلا ملٹھی ہے، خشخاش ہے، یا آپ ختمی لگا لیں، ایسی جو چیزیں ہیں، یا میٹھا تیلیا، یہ اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا، آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم اس چیز کو مینشن کریں گے کہ اس وقت اس کے اثرات کیا تھے، آج کیا ہیں، کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے، کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں ہمیں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت اور آج میں کامن ہے، جو ہزاروں سال پہلے فائدہ دے رہی تھی، آج ہم کس طریقے سے کام لے سکتے ہیں۔ تو رنگین تصاویر، پھر ان کے اگنے کی، ان کے پروان چڑھنے کی تواریخ کیا ہیں، کون سے ایام میں یہ پیدا ہوتا ہے، کس ملک میں ہوتا ہے، کس خطے میں ہوتا ہے، اور اس کی دستیابی کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور اس کے خالص پن کا کیا علامات ہیں، اس کا خالص پن کیسے ہم پرکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے اب جو کتاب 1-2 دن میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی، وہ ہے الطب القدیم۔ گو کہ انہوں نے آج سے جب یہ تقریباً 12-14 سال بلکہ 17 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی، تو اس پر یہ لکھا تھا کہ اس کو بغیر اجازت کے، لیکن بعد میں جب یہ چیزیں نیٹ پر آ جاتی ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں ہوتا ہے، تو وہاں اجازت بھی ہوتی ہے، اور دبے الفاظ میں اس چیز کی بھی رضامندی ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ نیٹ پر بھیج دی ہیں، تب اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اس میں سرکہ نہیں ہے، ہم نے اصل مصنف کے نام سے یہ چیز کی ہے۔ تو یہ سیریز ہوگی، ایک ہے طب الفرائنہ کہ فرعونوں کی طب کیا تھی، ایک الطب فی زمن الفرائنہ غالباً یہ نام ہے، ایک الطب القدیم ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5-7 کتابیں ہمیں ملی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بہت جلد ایک سیریز کی صورت میں ہم پیش کر دیں، اور ان کی دستیابی طب فور آل اور اس پر دنیا کے علم پر ہوگی۔ جو بھی آدمی اسے استعمال کرنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہے، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، انہیں چاہیے کہ وہاں سے رجوع کرے۔ پھر جو اس کے حصول کا طریقہ وہاں مندرج ہے، آپ اسے فالو کریں، آپ کو کتاب مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔